دیکھا جناح صاحب نے مسلم لیگ جوائن کر لی. ارے آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ زلیخا میرا مطلب ہے آنٹی کہاں ہے؟ زلیخا بھی یہی ہے اور آنٹی بھی. ویسے آپ کو بھائی کی مسلم لیگ جوائن کرنے پر حیرت ہے یا آبجیکشن؟ نہیں بھائی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. ارے بھائی کیا خوشی کی بات ہے؟ جناح صاحب نے مسلم لیگ جوائن کر لی. مگر وہ تو کانگریس کے ممبر تھے. اس کے بھی ممبر ہیں. اس بارے میں سروجنی نائیڈو صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ پڑھ لو, ساری بات کلیئر ہو جائے گی. ہمدرد دکھانا. یہ تو کوئی نیا اخبار لگتا ہے. ہاں یہ محمد علی جوہر صاحب نے ابھی جاری کیا ہے. ارے بھائی سروجنی نائیڈو صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ تو پڑھو. محمد علی جناح دونوں مسلم لیگی لیڈر سے یہ وعدہ لینے میں کامیاب ہو گئے کہ مسلم لیگ کی ممبرشپ کسی طرح بھی ہندو مسلم یونٹی کے راستے میں نہیں آئے گی. دیکھا جناح صاحب نے اپنے اصولوں کو قربان نہیں کیا. مگر کانگریس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ مسٹر جناح, مجھے یا کانگریس کی کسی بھی ممبر کو اس بات پر آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے مسلم لیگ کی ممبرشپ کیوں لی, پرنتو یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسیڈر ہیں. مسٹر گوکھلے, کانگریس کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس مسلم انٹرسٹ کو بالکل اگنور کرنا چاہتے ہیں. میں نے مسلم لیگ کی ممبرشپ اس لیے ایکسیپٹ کی ہے کہ کانگریس میں بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ریپرزینٹ کر سکوں, کیونکہ میں مسلمانوں کا گوکھلے بننا چاہتا ہوں. لیکن مسٹر جناح, میں اپنی پوری کوششوں کے باوجود بھی کانگریس سے تعصب کا ایلیمنٹ ختم نہیں کر سکا. اس بات کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا. آپ ٹرائی کرتے رہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. ہاں, ہندوستان کو آپ کی بہت سخت ضرورت ہے, اور سروجنی نے بھی بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے عظیم خدمات منتظر رہتی ہیں. آئی تھنک ہمیں کنگسٹن ہال کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے. آف کورس, انڈین اسٹوڈنٹس ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے. چلیں آف ٹو یو. انگلینڈ میں اعلیٰ مغربی تعلیم حاصل کرنے والے ہندوستانی طلبہ کو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سیاسی صورتحال سے بھی بڑی دلچسپی تھی. بھائی نے انہیں تعلیم اور سیاست کے حوالے سے کئی رہنما اصول بتائے. آپ اپنی اسٹڈیز سیریسلی کریں اور ملک و قوم کی خدمت کی اسپرٹ لے کر وطن لوٹیں. اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تعلیم ہے, اور اس کے بعد پالیٹکس. امیچور نوجوانوں کو پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے, اور جو انٹیلیجنٹ اور ایجوکیٹڈ نوجوان پالیٹکس میں آئے انہیں ایکسٹریمزم سے الگ رہنا چاہیے. یہ جناح صاحب دیے. جناح صاحب کیا لندن سے آ گئے؟ وہ آ گئے اور تم لندن جا رہی ہو؟ نہیں, میں ایسے بھی بیمار نہیں, ٹھیک ہو جاؤں گی. اوہو, بار بار تو بیمار پڑ رہی ہو. اچھا وعدہ کرتی ہوں بیمار نہیں پڑوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, مگر بس میں نے کہہ دیا نا میں لندن نہیں جا رہی. مسز دنشا, ہما تو بالکل ویسے ہی ضد کر رہی ہے جیسے بچپن میں رتن کیا کرتی تھی. رتن تو ابھی بھی بچی ہے ایج کے اعتبار سے, ویسے بہت میچور ہے. میں نے اس کو پالیٹکس پر بات کرتے ہوئے سنا ہے. وہ آپ کی طرح شاعرہ تو نہیں, لیکن پوئٹری سے دلچسپی ضرور رکھتی ہے. پوئٹری ہی سے نہیں, وہ پالیٹکس پر بھی ابھی مسٹر جناح سے بات کر رہی تھی, بلکہ ابھی تک کر رہی ہوگی. آپ بیٹھے, وہ آؤ گئی. لیٹس گو. بھائی کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسوں بعد کراچی پہنچے. یہ اجلاس اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ اس میں کانگریس نے نہ صرف وہی نصب العین اپنایا جو کچھ عرصے پہلے مسلم لیگ اپنا چکی تھی, بلکہ بھائی نے حکومت برطانیہ سے کچھ اہم مطالبات بھی نہایت جرأت مندی سے کیے. مسلم لیگ اپنا نصب العین موزوں اور مناسب
حکومت خود اختیاری یعنی سیلف گورنمنٹ مقرر کر چکی ہے، اور ہم بھی اس نصب العین کا پرزور خیر مقدم کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کا قدم اس راہ میں ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ اگر ماضی میں غلط فہمیاں ہوئی ہیں تو ان کو فراموش کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو یگانگت کی فضا کو بحال کرنا چاہیے۔ اور یہ نصب العین مسلم لیگ کے اجلاس میں چونکہ مسٹر جناح نے پیش کیا تھا، اس لیے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ دھنیہ ہو، دھنیہ ہو۔ تھینک یو۔ مجھے خوشی ہے کہ انڈیا کے عوام کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے کانگریس نے بھی میری سجیسٹنز ایکسیپٹ کی اور ہندو مسلم یونٹی کی امپورٹنس پر زور دیا۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اس شہر میں میری سجیسٹنز منظور ہوئیں جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن میں بہت دکھ کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ I shan't take much time، بس برٹش گورنمنٹ سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1، انڈیا کے کونسل کے ممبرز آدھے الیکٹ کیے جائیں۔ نمبر 2، نامنیٹڈ ممبرز میں آدھے غیر سرکاری ہوں اور باقی آدھے کم سے کم انڈیا میں 10 سال سروس کر چکے ہوں۔ نمبر 3، پاؤز کے اعتبار سے کونسل ایڈوائزری نہیں، ایڈمنسٹریٹو ہو۔ فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کونسل کے کانسٹیٹیوشن میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کو مغل کنگ سے بھی بڑا بادشاہ بنایا گیا ہے، اس کے یہ سٹیٹس ختم کیا جائے۔ اور اس کی سیلری کا بوجھ انڈیا ٹریجری پر نہیں لیکن برٹش گورنمنٹ پر ہونا چاہیے۔ بھائی کراچی اجلاس میں شرکت کی وجہ سے زلیخا اور سفیر کی شادی میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کی واپسی پر میں نے زلیخا کی دعوت کی تو بھائی نے دونوں کو تحائف دیے۔ تھینک یو ویری مچ سر، مگر اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی وسنت یہ گاڑی میں رکھ دو۔ جی اچھا صاحب رکھ دیتا ہوں۔ بھائی زلیخا دی میرے لیے فادر کی طرح ہے۔ I'm just sorry میں تم لوگوں کی شادی اٹینڈ نہیں کر سکا۔ ہاں مگر کانگریس کے اجلاس میں جانا بھی تو بہت ضروری تھا، اور آپ نے تو کونسل کے بارے میں ایسی سجیشن پیش کی ہیں جو عوام کے دل کی آواز ہیں۔ میں تو عوام کے رائٹس کے لیے فائٹ کر رہا ہوں، اور میں نے تمہیں پین بھی اسی لیے گفٹ کیا ہے کہ تم بھی ایز اے جرنلسٹ میرا ساتھ دو۔ بالکل، کیوں نہیں، میں تو دل و جان سے آپ کے ساتھ ہوں۔ ویسے زلیخا سفیر ہے بہت کنجوس۔ کنجوس نہیں تو اچھا، شادی ہوتے ہی تم نے سائیڈ لینی شروع کر دی۔ ایکچولی واٹ آئی مین از کہ سفیر کو بامبے کرانیکل جیسے اتنے بڑے اخبار میں جاب ملی ہے، ویسے تو دعوت ہونی چاہیے، اور انہوں نے مٹھائی تک نہیں کھلائی۔ ارے تو آپ مٹھائی بھی کھائیں اور دعوت بھی، واقعی بھائی مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ سلیکشن ہو جائے گا۔ بھائی بامبے کرانیکل بورڈ کے چیئرمین سر فیروز شاہ مہتا نے خود انٹرویو دیا تھا، مگر جناح صاحب کا مشورہ کام آیا۔ اب میرا مشورہ پلیز جی وہ ایک بار جاب کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ تم ایجوکیٹڈ ہو، انٹیلیجنٹ ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ خود کوشش کرو۔ یس آئی ریمبر، ان فیکٹ انٹرویو بھی ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے، اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے فیتھ اور کانفیڈنس بیسک انگریڈینٹس ہیں۔ جی کونسل کے بارے میں بھائی کے مطالبات کا ہندوستان بھر میں خیر مقدم کیا گیا، اور کانگریس کے کراچی اجلاس کے فیصلوں کی روشنی میں بھائی کی قیادت میں ایک وفد ترتیب دیا گیا جس کے ذمے انگلستان جا کر کونسل کے سلسلے میں کانگریس کا موقف پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا تھا۔
بھائی نے لندن پہنچ کر لندن ٹائمز کے نمائندے کو ایک انٹرویو دیا جس میں وفد کی آمد کے اغراض و مقاصد بتائے۔ انڈیا از دی اونلی کنٹری ان دا برٹش ایمپائر جو برٹش گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن سے محروم ہے۔ فردرمور انڈیا از دی اونلی سویلائزڈ کنٹری جہاں ریپرزنٹیٹیو اور رسپانسبل گورنمنٹ کا وجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں برطانیہ شدید سیاسی خلفشار کا شکار تھا۔ ایک طرف آئرلینڈ سے بری خبریں آ رہی تھیں، دوسری طرف جنگ عظیم سر پر منڈلا رہی تھی۔ ایسے وقت میں ہندوستان کے سیاسی مسئلے کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی۔ ہر چند بھائی نے ایوان بالا میں بہت مؤثر تقریر کی اور اپنا موقف پوری طرح واضح کر دیا، لیکن بل کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ بل پر مباحثے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں۔